بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نماز اور آج کل کے مسلمانوں کے حالات۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔ سب کے پاس کھانے کا وقت ہے، گھومنے کا وقت ہے، رشتہ داروں کے یہاں جانے کا وقت ہے، فلمی گانے سننے کا وقت ہے، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں۔ افسوس، آج کل کے مسلمان اور پہلے کے زمانے کے 5 وقتہ نمازی مسلمان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ حالانکہ ایسے کافی مسلمان آج بھی ہیں جو آج بھی نمازوں کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے کاروبار کو سنبھالنے کے وقت اگر کوئی خریدار گراہک آ جائے، اس سے کافی دیر تک بحث کرنے کے بعد آپ اپنا سامان بیچتے ہیں اور کچھ روپیہ کماتے ہیں۔ گراہک کچھ خریدنے میں ضد کرتا ہے، مول بھاؤ کرتا ہے، اس کے لیے بھی تو آپ اپنا وقت نکال لیتے ہیں۔ اگر کچھ دوسرا کام آ جائے تو آپ دکان چھوڑ کر 10 منٹ کے لیے اور اس سے زیادہ وقت کے لیے اس کام کو کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو اذان کی آواز سن کر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دربار میں کچھ وقت عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو بے شک آپ کے کاروبار میں اور برکت ہوگی، کیونکہ روزی دینے والا اور اس میں برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ جس طرح سخت کاروباری مصروفیات کے وقت اگر آپ کا لاڈلا بیٹا بیٹی بیمار ہو جائے تو آپ دکان اور سارا کام کاج چھوڑ کر اس کے علاج کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے کاروبار کے نقصان کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ بے شک آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ آپ کو بلا رہا ہوتا ہے، تب آپ دکان چھوڑ کر نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ کو خدا سے کوئی مطلب نہیں؟ اگر اولاد کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے تو اولاد عطا کرنے والے اللہ کے لیے بھی تو اپنے پروردگار کو ناراض کرنا کیسے آپ کو منظور ہو سکتا ہے؟ جس دن برسوں کی کمائی اور اپنے بچوں کی شادی میں لگا دیتے ہیں، شادی کے پروگرام میں ہفتوں تک کاروبار بند رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنا کاروبار ہفتوں تک بند رکھ سکتے ہیں تو اپنے رب کی خوشی کے لیے کیوں بند نہیں کر سکتے؟ اس میں تو آپ کو ہفتوں تک بند رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، بس دن میں کچھ وقت نکالنا ہے، وہ بھی آپ سے نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اب نہیں رہا، ان کو صرف دنیا داری سے مطلب ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب حساب ہوگا تب دیکھا جائے گا اور بات کو ٹال دیتے ہیں، اور وہیں دنیا داری اور موج مستی کے دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ ان کو نہ اللہ سے مطلب ہے، نہ ہی اللہ کی عبادت سے۔ ایسا کرنے والے لوگ بے شک جہنم کے حقدار ہیں۔ آج مسلمان ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگا ہے، ایک دوسرے کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتا، ایک دوسرے سے جل رہا ہے۔ کیا یہی ہمارے پیارے آقا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے؟ آج اذان کی آواز ہوتی ہے تو کچھ گھروں میں ٹی وی کی آواز کم کر دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، آواز کم کر دو، لیکن اذان ختم ہوتے ہی واپس آواز بڑھا دی جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ اذان ختم ہو گئی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، سبھی کام چھوڑ دیے جائیں اور نماز قائم کی جائے۔ آج کل کے مسلمانوں کے پاس موبائل چلانے، ویڈیو دیکھنے، فلم دیکھنے،
ناچ گانے دیکھنے کا بہت وقت ہے، لیکن افسوس اللہ کی عبادت کے لیے سب بہانہ بناتے ہیں۔ جس اللہ نے پوری کائنات بنائی، جو رزق دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، اسی کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں رہا۔ اس کا انجام کیا ہوگا آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ مسلمانوں پر کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، مسلمانوں پر کوئی ملکوں میں ظلم ہو رہے ہیں، جیسے سیریا، میانمار کے حالات آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ اتنے مسلم ملک ہیں دنیا میں، لیکن کوئی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ یہی کمزوری ہے مسلمانوں کی، ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ مسلمان آج اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ لوگوں کی غیبت، ان سے نفرت کے سوا کچھ کر نہیں پا رہا۔ غلط کاموں کو کر کے حرام کی کمائی کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور دنیاوی موج مستی کو ہی اصلی زندگی سمجھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا داری کے چکر میں اپنی آخرت کو نہ بھولو۔ یہ دنیاوی زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، اصلی زندگی اس کے بعد ہی شروع ہوگی۔ اگر آپ نے خدا کے بتائے راستے کے مطابق کام کیے اور خدا کی عبادت میں اپنی زندگی نکال دی ہے تو یقیناً آخرت کا انجام بہت اچھا ہوگا، اور اگر آپ نے اس کے خلاف کام کیے تو یقیناً آخرت بہت بھیانک ہوگی، جس کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ جائے۔ سبھی مسلمانوں کو چاہیے کہ پابندی سے نماز ادا کریں، غلط کاموں سے بچیں، کیونکہ زندگی میں بھلے ہی آپ بچ جاؤ، لیکن آخرت میں اللہ کے دربار میں نہیں بچ پاؤ گے۔ آپ کتنے دن زندگی جی لو گے؟ ایک نہ ایک دن سبھی کو اللہ سے سامنا کرنا ہے، اور جو یہ کہتا ہے اللہ کچھ نہیں، جو یہ ہے یہی زندگی ہے، وہ انسان کافر ہے۔ بہرحال نماز قائم کرو، اللہ کے بتائے راستوں پر عمل کرو اور برے کاموں کو کرنے سے بچو۔ آمین۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔